الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ سامعین گرامی قدر، سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ایک انتہائی قادیانیوں کو نوازنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے تازہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز کی بھرتی کے لیے جو اشتہار دیا ہے، اس میں شعبہ اسلامیات میں تقرری کے لیے 4 پوسٹیں مائنارٹیز کے لیے مخصوص کی ہیں، جس کا مطلب یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت، زرتشت اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ قادیانی بھی اسلامیات پر لیکچر دیں گے، اور دوسرے جو بھی غیر مسلم ہیں اس بات کو آپ توجہ سے سمجھیں۔ دینا تو انہیں بھی لیکچر نہیں چاہیے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے مسلمانوں کے پاس بہت اسلامیات کے لیکچرار بہت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے کہ اقلیتوں کو اس میدان میں لایا جائے اسلامیات کے لیکچرار کے لیے، اسلامیات کا لیکچر دینے کے لیے بھرتی کرنے کا کوئی آرڈر جاری کیا جائے۔ یہ انہوں نے جو آرڈر جاری کیا بھرتی کا اور تقرری کا، اس میں 4 پوسٹیں باقاعدہ انہوں نے دی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہودی، عیسائی، سکھ جو بھی، اگر وہ اول تو نہ دیں، میں کہتا ہوں کوئی ضرورت ہی نہیں یہودی عیسائی کو کہ وہ ہمارے اسلام پر لیکچر دیں، لیکن اگر یہودی، عیسائی، سکھ، مشرک جو بھی آ جائے، وہ کلمے پر اگر لیکچر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان طلباء کو بیٹھ کر یہی کہے گا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد جو تمہارا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، تم مسلمانوں کا رسول ہے، اس کی یہ شان ہے، یوں کہے گا اور سیدھا سیدھا کہے گا۔ کوئی بھی عیسائی، یہودی، سکھ، بدھ مت جو بھی اقلیت میں کافر ہے، وہ محمد رسول اللہ کی اشارہ محمد رسول اللہ کسی دوسرے کو نہیں کہے گا، یہ ہمارا یقین ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے، حقیقت بھی ایسی ہے۔ لیکن قادیانی ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسا ٹولہ ہے جو اگر وہ اس پوسٹ پر آ جائے، وہ یہی کہے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ، محمد 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 کہتے 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 وہ محمد رسول اللہ ان کو، ہمارے طلباء کو وہ اپنے لٹریچر دیں گے کہ بیٹا یہ مزید یہ پڑھ لینا، محمد رسول اللہ پر آج میں نے درس دیا، یہ پڑھ لینا۔ اب وہ اندر گھر جا کر پڑھیں گے، کالج میں، یونیورسٹیوں میں جب پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ سے مراد انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمان بچوں کو ذہن سازی کرنے اور انہیں مرتد بنانے کی یہ خطرناک اور بھیانک ترین سازش ہے، اور مجھے تو اس سے واضح لگتا ہے کہ سندھ حکومت کے اندر 50% نہیں تو 45% قادیانی ہیں، جس کی کھوج لگانا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو نوٹ کریں کہ یہ نوٹیفیکیشن سندھ پبلک سروس کمیشن کو جرت کیسے ہوئی کہ وہ اسلامیات کے لیے، اسلامیات پڑھانے کے لیے 4 پوسٹیں ایسی چھوڑ رہے ہیں جہاں پر اقلیت کے اساتذہ آ کر، اقلیت کے ٹیچرز آ کر پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیا اسلامیات پڑھانے والے مسلمان ٹیچرز مر گئے ہیں؟ اتنے علماء اکرام ہیں، انہیں تم لے آؤ اس میدان میں، اتنے حفاظ اکرام ہیں، انہیں تم لے آؤ اس میدان میں۔ کتنے چلو علماء کو، حفاظ کو سائیڈ پر رکھ کر اسلام پر PhD کرنے والے کتنے سینکڑوں پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں، مسلمان جو وہ یہ اس سیٹ پر آ سکتے ہیں اور اس لیکچر دے سکتے ہیں، اور اسلامیات پر لیکچر دے سکتے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے بلا وجہ ایک چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے، اور ہم نے اس پر متنبع کیا ہے۔ آج میڈیا پر ہم نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر تنظیموں کی جانب سے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اگر سندھ پبلک سروس کمیشن نے، اور ہمارا مطالبہ تو سیکریٹری ایجوکیشن سندھ اور سندھ پبلک سروس کمیشن اتھارٹی اور حکومت سندھ سے بھی ہے کہ وہ فوری طور پر شعبہ اسلامیات میں مائنارٹیز کی کوٹا کو
مائنارٹیز کی کوٹا کو فوری طور پر ختم کریں، اور اگر اس کے اندر ہم اس انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہم اس بات کو اتنا عام کریں گے، اتنا عام، اور اپنے جلسے جلوسوں میں اس بات کو عام کریں گے کہ اب بھرپور نگاہ رکھیں، اول تو کسی بھی غیر مسلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن قادیانی دیگر غیر مسلموں سے ہماری جنگ اسی وجہ سے تو نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی توہین نہیں کرتے، ہمارے نبی کی، ہمارے اللہ کی توہین نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو کہ محمد رسول اللہ کون ہے، ہندو سے پوچھو محمد رسول اللہ کون ہے، وہ کہیں گے مسلمانوں کا نبی۔ عیسائی سے پوچھو محمد رسول اللہ کون ہے، کہیں گے مسلمانوں کا نبی۔ لیکن قادیانیوں سے جب آپ پوچھو گے محمد رسول اللہ کون ہے، وہ کہے گا سپریم کورٹ نے اس حوالے کو لکھا ہے مسلمانوں، ہائی کورٹ نے اس حوالے کو لکھا ہے مسلمانوں، کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام محمد رسول اللہ دنیا میں 2 بار آئے، پہلی دفعہ مکے میں، دوسری دفعہ معاذ اللہ غلام محمد قادیانی کی شکل میں قادیان میں، نعوذ باللہ۔ اب قادیانی جب بھی محمد رسول اللہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں خبیث، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی محمد سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی قادیانی لیکچر دے گا اسلام کے نام پر، مسلمان طلبہ کو لیکچر دے گا، لیکچرار بنے گا، وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی کو لے گا۔ اور میں اس معاملے پر سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین تنظیموں کو جنہوں نے یعنی اسکولوں کی جو تنظیمیں تھی، اس وقت میرے ذہن میں نام موجود نہیں ہے، میری صبح ان کے بہت اہم سیکریٹری سے بات بھی ہوئی، اور اس خواتین نے ہم سے تعاون کے لیے کہا۔ ہم نے کہا ہم اس مسئلے پر قادیانیت کے خلاف ہر ممکن و ناممکن تعاون کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، قادیانیوں کو آگے آنے نہیں دیا جائے گا، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، وہ بھی اسلامی لیکچرار کہلا کر۔ ہرگز نہیں، قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو جب مسلمان تو نہیں ہے لیکن اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کو ہم کیسے اپنے گھر پر پہرے دار کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت، یہ ڈاکو نہیں ہیں، کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ہمارے نبی کی توہین نہیں کرتے۔ قادیانی ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہم انہیں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اسلامی لیکچرار بن کر اور میدان میں آئیں۔ اس لیے ہم ان تنظیموں کو سلام پیش کرتے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے۔ میں اپنی تمام بہنوں کو جنہوں نے بیان جاری کیا باقاعدہ کہ یہ فوری طور پر فیصلہ حکومت واپس لے، سندھ پبلک سروس کمیشن یہ فیصلہ واپس لے، اور اس میں اقلیتوں کے بہانے سے قادیانیوں کو آگے لانے کی سازش اور چال ختم کرے، اس سے باز آ جائے، ورنہ اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ بھیانک نتائج یہ کہ انشاءاللہ مسلمانوں کی غیرت مری نہیں ہے، پھر مسلمان بھرپور احتجاج کریں گے، ہر میدان میں مسلمان احتجاج کریں گے۔ اس لیے حکومت اور سندھ پبلک سروس کمیشن فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔